الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اسٹیج تو لے کے آخر تک آواز جا رہی بابا جی نو پتہ چل جاوے کہ واقعی جڑا میں مشن دے کے گیا وہ مشن دے سارے لوگ قائمن تے بلند آواز نہ دوسری پڑھنا زور لا دے سینے دا پتہ چلے حضور دے غلام بیٹھے ہیں الصلاۃ والسلام گونج پہ آ جاوے اسٹیج تو بھی گونج پہ آ جاوے سارے اونچی آواز نہ الصلاۃ والسلام علیک یا جتنا مجمع بیٹھے اتنی آواز نہیں آ رہی اونچی آواز نہ دوسری اونچی آواز نہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اونچی آواز نہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق سے حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات ذی وقار سامعین محترم علماء کرام مشائخ اعظام نعت خوانان حضرات اور حضور کے غلام
جو آپ سب امیر المجاہدین نور اللہ مرقدہ ورضی اللہ عنہ کہ عرس مبارک کی بابرکت تقریبات کے آخری نشست میں حاضر ہیں۔ میں نے اقبال سے پوچھا، اقبال تو بتا بابا جی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اقبال کہتا ہے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا۔ اقبال کہتا ہے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا، 104 بخار ہو، فیض آباد کی ٹھنڈی ہوائیں ہوں، تو پھر بھی جا کر فیض آباد کے پل پر کہہ دیتا ہے کہ انہیں جانا جو تسی ٹھنڈے بیٹھے ہو تو میں آخر دعویاں کر دینی جو تسی زود نہ لا انہیں جانا زور نہ لانا انہیں جانا اسٹیج سے بھی آواز ہے انہیں جانا اقبال کہتا ہے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا کہ جب بڑے بڑے لوگ جن کو اپنے مریدوں پر ناز ہے کہ میرے اتنے لاکھ مرید ہیں، کن کو اپنے مدرسوں پر ناز ہے، کن کو کسی کو کیا ناز ہے، کسی کو اپنے پیسے پر ناز ہے، جب وہ سب لوگ اسلام پر مشکل وقت آیا تو دم دبا کر اندر بیٹھ گئے، حالات کو مقابلہ نہ کر سکے، تو اس وقت ایک ہی مرد قلندر نے باہر نکل کر کہا کہ ستم گر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ اقبال کہتا ہے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا کہ جب آپ کو دوسری بلڈنگ سے گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا گیا تو آپ نے فرمایا پولیس والوں کو کہ جن کے لیے تم کر رہے ہو وہ تمہیں نہیں دیکھ رہے، اور جن کے لیے میں گھسیٹا جا رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو اقبال کہتا ہے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا گیسا، کہ بابا جی نے اعلان کیا کہ تم نے اگر آسیہ ملونہ کو رہا کیا تو ہم میدان عمل میں ہوں گے۔ اقبال کہتا ہے حلقہ درویشوں وہ مرد خدا کیسا کہ کوئی بھی لوگ نہیں تھے، آج بھی اس تصویر کو دیکھا جائے تو بابا جی اکیلے تنہا اسمبلی ہال کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اقبال کہتا ہے حلقہ درویشوں وہ مرد خدا کیسا، اے حلقہ درویشوں وہ مرد خدا کیسا ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا خیز، جو فکر کی گرمی سے جو ذکر کی گرمی سے شمع کی طرح روشن، کہ جب کہا فرانس کے سور نے کہ میں نے اعلان عالمی مقابلہ کروانا ہے تو بابا جی نے اسمبلی ہال میں کہا کہ من سبن بیجن انج نہیں، زور نہ نعرہ لاگے، سینے دا زور لاگے، فقتلو دی آواز آنی چاہیے دی، من سبن بیجن رسول کی ایک ہی سزا، انج نہیں، جنہ نے بابا جی دے تو عشق رسول دا جام پیتا، بابا جی فرمائے تھے ویک کے محبت نہیں ہوندی، محبت ہوندی ہے انیوا، دائیں بائیں نہیں، دائیں بائیں ویک کے نہیں، کون بیٹھا کون نہیں، بھاوے کوئی سٹیج تے بیٹھا یا بھاوے مجمع بیٹھا، جو تک حضور نال انیوا محبت نہیں ہوئے گی تاں تک اس بارگاہ دے وچ مقبولیت نہیں ہوئے گی۔ یہ پکی گل ہے، کیونکہ اے سبق حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سانو دتا۔ میں اس تو گل کراں، کئی لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھ نہیں اٹھاتے، ان کی اپنے ہیں وہ سسٹم ہے، میں
نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر جب تک اس بارگاہ میں انے وا محبت اور بنا دیکھے محبت نہ ہو تب تک اس بارگاہ میں مقبولیت نہیں ہوتی۔ دائیں بائیں دیکھ کے نعرہ نہ لگایا کرو، پورا ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگایا کرو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے بڑے صوفی بھی ہیں، جن کے بارے میں داتا صاحب نے لکھا، اور آپ افضل الخلق بعد الرسل بھی ہیں، یعنی افضلیت یعنی تمام جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک لوگ پیدا ہوں گے ان میں سب سے افضل ہیں، اور رسول کے بعد بھی سب سے افضل ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ جب حضور کی عزت کی بات آئے تو آپ نے کیا دیکھا ہے، آپ نے کیا کیا؟ آپ فرماتے ہیں جب معاہدہ ہو رہا تھا عروہ بن مسعود بعد میں پھر صحابی بن گئے، حضور کے غلام بن گئے، انہوں نے صرف اتنا جملہ بولا۔ اس جملے کا میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ حضور سے محبت اننے وائی ہو سکتی ہے، دائیں بائیں نہیں۔ بابا جی فرمائیں نے اپنے تو لبادے کڈو ویکھ ویکھ کے جویں تسی دین دا کام کر رہے ہیں، دین تختے نہیں آنا، دین دا کام ہونا ہے اننے واہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف عروہ بن مسعود نے اتنا کہا کہ یفروا ویدعوا، یا رسول اللہ جن کے کہنے پر آپ ہم سے جنگ چھیڑ رہے ہیں یہ آپ کو چھوڑ جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ تو پھر صدیق اکبر نے کہا یہ اب بات ہماری نہیں، اب بات تو رسول اللہ کی آ گئی۔ تو پھر اس امت کے سب سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر نے، یہ میرا ان لوگوں کو پیغام ہے جنہوں نے ظاہری طور پر اپنے اوپر صوفیت کے اور بڑے بڑے مذہبیت کے لبادے اڑے ہوئے ہیں، میرا ان کے لیے پیغام ہے کہ جب تک اس بارگاہ میں بنا دیکھے بات نہ ہو تو پھر وہاں بات مقبول بھی نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک کے لیے اپنے پیروکاروں کو بتا دیا کہ جب حضور کی عزت پہ بات آ جائے تو پھر ایسے نہیں، پھر ایسے کر کے کرنی ہے، ایسے کر کے بات کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا تاریخی جملہ، آپ نے فرمایا امسس بذر اللہ نحن نفر وندعو، فرمایا تم بات کرتے ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ جائیں گے، فرمایا جاؤ اور لات و منات کے پیشاب چاٹو، نہ ہم رسول اللہ کو چھوڑنے والے ہیں نہ چھوڑ کر بھاگنے والے ہیں۔ یہ بات ہے بنا دیکھے بات کی۔ یہ تو ہو گئے امت کے پہلے خلیفہ جنہوں نے بنا دیکھے حضور کے سامنے بات کی، اور یہ حدیث تقریری بنتی ہے کہ جس پر میرے آقا و مولا کے سامنے بات ہو میرے آقا خاموش رہیں، تو یہ حدیث تقریری بنتی ہے۔ حضور نے مور لگا دی، فرمایا قیامت تک جس نے میرا قرب حاصل کرنا ہے میری عزت پر ایسے کر کے بات کرے۔ اب تو یہ بات ہو گئی امت کے پہلے خلیفہ، اب آج امت کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا مولا کائنات مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے کیا فرمایا؟ حضور نے خط لینے کے لیے بھیجا، فرمایا جاؤ بھائی روضہ خاک پہ وہ زنانی خط لے کے جا رہی ہے، اسے خط لے کر آؤ، یہ ہے مولا کائنات۔ میں پہلے آپ کو مولا کائنات کو بتا دوں مولا کائنات ہے کون۔ آپ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا جو علم ہے وہ بسم اللہ میں بند ہے، اور بسم اللہ کا علم پھر با میں بند ہے، اور فرمایا اس پورے با کا جو ہے وہ علم اس نقطے میں بند ہے، تو فرمایا انا نقطۃ البا، فرمایا علی اس با کا نقطہ ہے۔ اب مولا کائنات سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے حضور کی عزت پر کیسے بات کی؟ حضرت زبیر بن عوام، مقداد بن اسود اور مولا کائنات کو حضور نے روانہ کیا، فرمایا جاؤ بھائی اس زنانی سے خط لے کر آؤ۔ مولا کائنات چلے گئے، مولا کائنات فرماتے ہیں جب ہم دیکھا تو وہ روضہ خاک پر موجود تھی، ہم نے اس کی اونٹنی کو پکڑ کے بٹھا دیا، فرمایا خط نکالو۔ آج کا کوئی مسئلہ تو نہیں تھا نا، اس نے کہا خط کوئی نہیں، یہ آج کا کوئی مسلمان تو نہیں تھا نا،
جو حضور کی عزت و ناموس پر ڈاکے ڈال جائیں، ختم نبوت پر حملہ ہو جائے، ناموس رسالت پر حملہ ہو جائے، مسجد کے محراب پہ کڑیاں ناچ جائیں، تب بھی ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی۔ یہ وہ تو نہیں نا، وہ تو پھر مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے فرمایا بھائی خط کٹ، انہیں کہا جی خط کوئی نہیں، آپ نے فرمایا خط کٹنا پوسی، انہوں نے کہا جی کوئی نہیں، فرمایا علی کھلوتا، اے کوئی 14ویں سیدہ ملا نہیں کھلوتا کہ جرا چلا جائے گا، علی تے خط لے کے جانا۔ میں حضور نو جا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور خط کوئی نہیں، میرا ان لوگوں کے لیے پیغام ہے تے میں ہن تواڈے کولو ایک گل سنان تو بعد نعرہ لوانا ہے۔ اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب چیز تو بھی انجی آواز آنی چاہیے دی، گندہ تھلے نہیں ہونا چاہیے دا، آپ نے تو لگام مذہبیت دے کوئی مذہب نہیں ہو، حضور دا نام ہے تو پھر دیوانہ آواز نعرہ لانا، من سبّر بیشن، من سبّر بیشن، من سبّر بیشن۔ اسی اصول نو دستا چاہنے ہیں کہ انشاءاللہ ان قریب تیرا سر حضور دے غلام کٹڑا لیں، اس طرح نعرہ لاؤ، سینے دا زور لا کے نعرہ لاؤ، جس نعرے نالی موت آنی دوست بڑی شہ کہڑی ہے، من سبّا نبیجن، من سبّا نبیجن، من سبّا نبیجن۔ نہیں بھائی مزہ نہیں آیا، بابا جی اجے خوش نہیں ہوئے، انہوں نے خوش نہیں ہوئے، اونچے آواز نہ سینے دا زور لا کے، سٹیج والے بھی پورے آ چکے، جڑا ہاتھ نہیں چک دو ہمیں اس تو باہر نکل جاوے، پورے آ چکے، عالم کفر بھی دسو کہ انہوں نے جڑے تھے ایجنٹ بیٹھے ہیں، جڑے آپ نے بڑے طاقتور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آج دو رب نے کوئی طاقتاں دے چھڑیاں، وہ آپ نے آپ کو سمجھ دیں کہ اسی بہت کچھ کر لوانگے۔ میں کہا ان قریب تہاڈا بھی حساب ہونا، سمجھ گیا ہونگے ان قریب تواڈے گریبانہ تک بھی ساڈا ہاتھ ہونا لا، کیونکہ بابا جی نے فرمایا سی کہ یا اللہ انہاں سارے نو گن لے، اوتوں لے کے تھلے تک سارے نو گن لے، تے انہاں نو کلیاں کلیاں کر کے ذلیل کر کے ماری، تے انشاءاللہ کچھ تے ہو رہے تے باقی بھی ہون والے، تے ان قریب انشاءاللہ 2023 دے اندر حضور دا دین تختے ہوتے آئے گا انشاءاللہ، تے انج آئے گا نا جو تسی دیوانہ وار حضور نال محبت کرو گے، تواڈی ویڈیو عالم کفر بھی ویکھ رہا تے انہوں نے جڑے تھے اعلی کار ہیں وہ بھی ویکھ رہے ہیں، اپنے چہرے تے غصہ لے کے آؤ، جلال لے کے آؤ، انہوں دسو کہ آج بھی اسی اپنے بابے رضوی دے مشن تے کھڑے من سبّا نبیشن، من سبّا نبیشن، سٹیج تو آواز ڈھیلی آ رہی، من سبّا نبیشن، من سبّا نبیشن، من سبّا نبیشن، اور نعرہ ان لانے جو بابا جی نے سملی حال کھڑے ہو کے بابا جی قریب سی کے ویل چیئر تو کھڑے ہونے، آپ نے اس طرح کر کے نعرہ لایا سی کہ فقتلوہ دی آواز جاوے کہ اتھے دے لبرل، اتھے دے اپنے آپ نے بڑے طاقتور کہنا لے تے حکومتاں تے باہر دے عالم کفر تے پتہ چلے کہ حضور دے غلام ان قریب تواڈے ہوتے حملہ کرنا لے، اس طرح نعرہ لاؤ، من سبّا نبیشن، من سبّا نبیشن، او من سبّا نبیشن، من سبّا نبیشن، من سبّا نبیشن۔ جتنا مجمع بیٹھے آج تک آواز نہیں کسی کٹی، یا سینے دا زور لا کے آواز کٹو، قبر جیسی نال موت آ جاوے تے حضور دی بارگاہ وچ اے تے کہو کہ یا رسول اللہ تہاڈا فقتلوہ دا نعرہ لاندے لاندے تہاڈی بارگاہ دے وچ آ گیا، من سبّا نبیشن، من سبّا نبیشن، من سبّا نبیشن۔ اس نظریے نال نعرہ لاؤ کہ جڑا مجدد اعظم نے جملہ کیا کہ فرانسیسی صدر دا سر قلم ہونا تے وہ ہائی لینڈ دے سور دا سر قلم ہونا، تے اس نظریے نال نعرہ لاؤ کہ آج اللہ ساڈا یہ نعرہ قبول کرے تے اے تقریب ختم ہون تو پہلے نہ دوواں دا سر قلم ہو جائے، اس نظریے نال نعرہ لاؤ حضور دی بارگاہ دے اندر کہ رب ہے نا، او تے ابابیلہ کو بھی کم لے لینا، ہاں او تے ابابیلہ کو بھی کم لے لینا، اس نظریے نال نعرہ لاؤ، من سبّا نبیشن، من سبّا نبیشن، او من سبّا نبیشن، من سبّا نبیشن، من سبّا نبیشن۔
من سب نبیشن 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 ہن آخری بار بالکل سا لے لو زور لا کے نعرہ لانا آخری باری اس طرح لانا کیا اتھے دے سارے نو پیغام پہنچ جاوے کہ آج بھی اسی اس امیر المجاہدین دے نظریے دے اس طرح ہی کھڑے ہیں اس طرح کر کے کھڑے ہیں اسی قدم اگے تے بڑھ سکتے ہیں لیکن ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے اس طرح کر کے نعرہ لانا سان لے لو اور آخری آواز دین جاوے کہ عالم کفر دے ایوانہ دے وچ لرزہ تاری ہو جائے تو یار اے دے محمد عربی دے غلام آئے اے دے حضور دے شیر آئے اے بابا دے شیر آئے انج نعرہ لانا سان لے لو من سب نبیشن من سب نبیشن من سب نبیشن من سب نبیشن ہون بابا جی دا پسندیدہ جڑا نعرہ ہے او لانا ہے تو تصور کر کے لانا ہے کہ یا رسول اللہ 1400 سال گزر گئے حالات جے بھی ہیں آج بھی اسی توڑی ناموس ختم نبوت واسطے اس طرح ہماتن کٹن تیار اس طرح کر کے نعرہ لانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا نہیں نہیں ڈھلا نہیں بھائی ڈھلا نہیں ڈھلا نہیں ڈھلا نعرہ نہیں لانا میری دعا ہے کہ جڑا آج انج نعرہ لاوے امیر المجاہدین اللہ تعالیٰ انہوں عشق رسول وچو ایک جام عطا انج نعرہ لاؤ جے بابا جی کو عشق رسول دا جام چاندے ہو کہ آج دیوانہ وار والا لاؤ صرف اس بار ذات تصور کر کے نعرہ لگاؤ کہ یا رسول اللہ جویں دی بھی حالات ہون گولیاں چلن چھل چلن یہ بھی آسی دواری ناموس سے رسالت ختم نبوت تے دین اسلام واسطے ہماتن تیار ہاں کیویں صحابہ نے کہا کہ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْدِي لِإِرْدِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ بِقَاؤ جڑا بوز دل بندہ بیٹھا لیکن بابا جی دے اسے تو کوئی بوز دل آئے نہیں سکتا نا ہاں ایتے بوز دلہ دا کام ہی کوئی نہیں ایتے شیرہ دا کام ہے ایتے شیرہ دا کام ہے اور نعرہ لانا انہیں جانا 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 جن دے دل میں صرف رسول اللہ دی محبت ہے صرف حضور دی محبت ہے جو سینے دا زور لاگے اور نعرہ لائے گا تے پل بھی چکیا جاوے دورو دیوار بھی قیامت تک گواہی دین یا رسول اللہ توڑے دیوانہ نے نعرہ لایا سی کمال بات سے اللہ فرماندن کے نعرہ ہائے دلیران سے بن گونجتے اے نعرے دے بھی بڑی پاور ہے تانوں پتہ ہی کوئی نہیں چلیو اے نعرہ پتہ نہیں کینا کینا نو تکلیف دینا ہنج نعرہ ہون انہیں جانا 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 ہن میں 3 دفعہ لگانا ہے کہ تسی بابا جی نو خوش کر دیں انہوں نے پتہ چلے کہ واقعی انہاں نال سارا فیض لبنا ہے انشاءاللہ جڑا اج نعرہ لائے گا تو ویکھنا بابا جی تانوں کیویں تہاڈی جولیاں نو بھر دین حضور نال محبت کرنی اور کنے نال نہیں کوئی بھی ہوے حضور نال محبت کرنی جاننے وا کرنی بس انہیں ہے جانا انہیں جانا ہن آخری دفعہ پورا زور لا کے سینے دا باویں اج گلا مکا دے اس گلے نو کی کرنا
جو حضور واسطے قربان ہو جاوے تو اس تو بڑی گل کیڑی ہے اس جان حضور واسطے بچھاور ہو جاوے تو اس تو بڑی گل کیڑی ہے یہ نائے جان حضور دی آج قربان ہو جاوے کہوں گے یا رسول اللہ توڑا نعرہ لاندے لاندے توڑی بارگاہ دے وچ آ جائیں جو فرشتے پوچھن ما کنت تقولو فی ھذا الرجل اور 10 مہینے دے کی کہنا تو کہیں میں بابا جی عرس تے انہیں جانا انہیں مانا کہندے توڑی بارگاہ دے وچ آ گیا میں حضور دی بارگاہ دے وچ آ گیا ہن آخری دفعہ پورا زور لا کے سینے دا زور لا کے بالکل دل میں جو حضور دا تصور کر کے کہ میرے آقا بدر اس کی میں گئے احد کی چکی میں گئے تبوک کی چکی میں گئے طائف اس کی میں گئے پھر میرے آقا نے فتح مکہ علیہ دن وہ بدھ کی میں تھلے گرائے اس طرح نعرہ لاؤ تصور کر کے جمامہ دے صحابہ دا تصور کر کے اس طرح نعرہ لانا ہن سینے دا زور لا کے انہیں ہے جانا 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آخری زندہ باد دین نعرہ انجو بے کہ جڑے تھے بیٹھیں مرزیہ نو پرموٹ کرن والے یہ تو انہوں نے یارن جنٹن وہ بھی گھر بیٹھے ہیں اپنے بستر جتھے بھی بیٹھے ہیں تو تربیت کے لیٹے گا کیوں انگو حضور دے غلامہ نے بابا جی دے میں اس تے انج نعرہ لائے گیا اسی بھی تھے ساڑھے ان زمینہ کمن لگ پہ انہوں نے دیا وہ آپ بھی مار جانو تھے اس نعرے جتنی آواز ہوئے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ تاجدار ختم نبوت اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے اور دین کا کام اپنی ذات سے باہر نکل کر اس طرح بابا جی نے کام کیا اس طرح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور سے انوا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین اب تشریف لاتے ہیں قائد ملت اسلامیہ جگر گوشہ قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ سعد حسین رضوی نعروں کی گونج میں لبیک کی صدا میں استقبال